اے اللہ تجھے کب ترس آئے گا؟ محمد کے نالین کو دیکھو، میرے جوتیوں کو تو دیکھو کہ میرے جوتے خون سے بھر گئے۔ یہ میدان طائف کے اندر آپ کہہ رہے ہیں۔ علماء کرام سے میری گزارش ہے، مجھے بات یاد آ گئی، ابوالکلام آزاد کو کسی نے کہا ملا خاموش رہ خاموش رہ۔ اس زمانے کے اندر ایک بڑی تھیلی پیسوں کی اس نے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، ابوالکلام آزاد یہ پیسے لے لو، آپ کو ہدیہ اور گفٹ کے طور پر آپ کو بھیج رہے، اپنی زبان کو لگام دے دو، اور آپ کا جو رسالہ، آپ کا رسالہ جو الہلال ہے، اس رسالے کے اندر ہمارے خلاف بولنا چھوڑ دو، ہمارے منکرات پر نکیر نہ کرو، ہماری بے حیائی کو حیا سے تعبیر کر دو، ہمارے کالے کو سفید سے تعبیر کر دو، ہماری ہر غلط بات کو اچھے پالش لگا کر کے بہترین رنگ دینے کی کوشش کر دو۔ ابوالکلام آزاد نے اس موقع پر جو جواب دیا، کہنے لگے یہ اتنی بڑی رقم کو دیکھ کر کے ابوالکلام 2-3 دن سے سوچ رہا کہ یہ رقم آپ نے کس لیے مجھے بھیجا؟ اگر یہ رقم آپ نے مجھے میرے نظریے کے مقابلے میں بھیجا کہ ابوالکلام اس نظریے کو چھوڑو اور میرے نظریے اور میرے موقف کا سودا اور اس کی قیمت آپ نے اس تھیلی سے لگائی ہے، تو آپ کو ابوالکلام آزاد بتا رہا، خدا کی قسم آسمان و زمین سونا چاندی بھر کر کے مجھے دے دو، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ کو کس بیوقوف نے آپ کو بولا ہے؟ آپ کو کس بیوقوف نے بولا ہے کہ ملا کا موقف، مولوی اپنے موقف کو چھوڑ دے گا؟ یہ مولوی کا موقف نہیں ہے، یہ مولوی کا نظریہ نہیں ہے، یہ مولوی کی غرض نہیں ہے، یہ نظریہ، یہ موقف میرے پیارے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے میرے نظریے کی قیمت لگائی ہے تو ابوالکلام آزاد کے لیے دنیا کے سارے پیسے جمع کر دو، خدا کی قسم میں اپنے نظریے کے اندر کوئی لچک پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر آپ مجھے خود خریدنا چاہیں، میری قیمت لگائیے کہ ایک ملا آ گیا ہے اور ایک بکرا آ گیا ہے، اس کی قیمت لگائیے، تو وہ بے وقوف، یہ بہت بڑی رقم ہے، اپنی رقم کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ میری قیمت تو بہت کم ہے، میری قیمت اگر لگانا چاہ رہے ہو تو تیرے پیسے واپس کر رہا ہوں، میں اتنی اس قیمت کے نہیں ہوں۔ اور اگر میرے نظریے کی قیمت آپ لگا رہے، میرے نظریے کی قیمت اگر آپ لگا رہے، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ آج آپ کو بتا دوں، مولانا فضل الرحمان سے اختلاف ہے، آپ کو ہوگا، مجھے بھی ہوگا، دوسروں کو بھی ہوگا، آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن بات اعتدال کی بات سمجھ لو۔ مجھے شاہد آفریدی کی بات یاد آ گئی، ان کے گھر پہ ایک دفعہ ہماری حاضری ہو گئی، بہت اچھے آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، تبلیغی آدمی ہے، بڑی پیاری بات تھی، کچھ مولویوں پر ڈرون حملہ کرنا چاہ رہا تھا، ایسا 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 ایسا، تو میں نے کہا شاہد آفریدی، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میرا شیخ مولانا سلیم اللہ خان معصوم ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مولانا فضل الرحمان ابو بکر کے برابر کا آدمی ہے، یہ نہیں کہتا عمر کے برابر کا آدمی ہے، یہ بھی نہیں کہتا عثمان کے برابر کا ہے۔ آفریدی صاحب اس بات کو سمجھ لو، اس بات کو سمجھ لو، فضل الرحمان جیسے کروڑوں جمع ہو جائے ابو بکر کے جوتے کے برابر نہیں، یہ طے شدہ ہے، کروڑوں فضل الرحمان جمع ہو جائے ابو بکر کے جوتے کے برابر نہیں، عمر کے جوتے کے برابر نہیں، لیکن وہ اساں جو جے کو جوڑو امیر المومنین ہے، سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، وہ ہمارے بلوچوں کا امیر المومنین آیا، سمجھ میں نہیں آیا؟ ہم نے بھی تو بلوچوں نے بھی تو دیکھے نہیں کہ امیر المومنین آپ کو نواب شاہ کی، میں نے کہا اس قسم کے امیر المومنین اور لاہور والے امیر المومنین ایسے کروڑوں جمع ہو جائے، خدا کی قسم فضل الرحمان کے جوتے کے برابر یہ ہمارے کزن لگتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو 30-40 سال ہو گئے، 30 سال سے زائد ہو گئے سیاست کے اندر، آج بھی دلیل و بسند اور باقاعدہ بابسوب طریقے سے شہادت کے ذریعے سے کوئی ماکانات 2 شرعی گواہ یہ موجود ہوں اور اٹھ کھڑے ہوں اور قبلے کی طرف رخ کر کے یہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان کو اتنی رقم ملی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے اپنے موقف میں کوئی لچک پیدا کی ہے۔ ویسے گفتگو تو آسان ہے، اس طرح تو ہر ایک آدمی باتیں کرتا ہے، میں اس کرم کی دعوت عامہ ہے، دعوت عامہ ہے، فضل الرحمان کو اس وقت نہ تولو، ابو بکر عمر کے ساتھ نہ تولا ہے، نہ ابو حنیفہ کے ساتھ تولا، نہ شافعی کے ساتھ تولا، نہ مالک نہ احمد بن حنبل کے ساتھ تولا، تولو فضل الرحمان کو تو اس کے ساتھ تولو۔ جہاز میں ایک دفعہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ تو سمجھو گے، میں کوشش کر رہا تھا کہ یا اللہ، ہم نے تو منطق کی کتابوں میں پڑھا حیوان ناطق، یہ ہے بھی حیوان ناطق یا کوئی اور چیز ہے؟